پاکستان اور ہندوستان میں ایک چیز تو بہت کامن ہے اور وہ ہے لڑائی، چاہے وہ بارڈر سائڈ پہ ہو یا کرکٹ کے میدان میں۔ پاکستانی عوام چاہتے ہیں کہ پاکستان ہندوستان کے ساتھ جنگ شروع کرے اور ہندوستانی عوام چاہتے ہیں کہ ہندوستان پاکستان کے ساتھ جنگ شروع کرے۔ لیکن کیا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جب بھی کسی ملک میں جنگ شروع ہو جاتی ہے تو یہ اس ملک کے کن چیزوں پہ افیکٹ کرتی ہے؟ نمبر فرسٹ، فزیکل انفراسٹرکچر کو تباہ کرتی ہے۔ نمبر سیکنڈ، ملک کی اکانومی اور پولیٹیکل انسٹیٹیوشن کو کمزور بناتی ہے۔ اور نمبر تھرڈ، انسانی زندگیاں تباہ ہوتی ہے۔ ان تین پوائنٹس میں ہم صرف ڈسکس کریں گے کہ کیسے جنگی ہتھیار انسانی زندگی پر اور آنے والی نسلوں پر اثر کرتی ہے۔ اگست 1945 کو جب امریکہ نے جاپان کے شہر ہیروشیما پر 4400 کلو گرام کا بم گرا ڈالا تو ایک منٹ میں 80% ہیروشیما کا شہر تباہ ہو گیا، جن میں تقریباً 1,29,000 سے لے کے 2,26,000 لوگوں کی موت واقع ہوئی تھی، اور پورے ایک سال کے لیے ہیروشیما کے سرزمین پر کوئی سبز پودا نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس ایٹامک بم کی ریڈیشن اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ یہ ڈائریکٹ باڈی سیل اور ٹشو کو ڈیمیج کرتی ہے اور سیل کے اندر ڈی این اے کے میوٹیشن کاز کرتی ہے، جس کی وجہ سے کینسر کاز ہوتی ہے۔ یہ میوٹیشن سپونٹینیسلی ہوتی ہے اور زیادہ تر بون میرو کے اندر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے لیوکیمیا کاز ہوتی ہے، جس کو ہم بلڈ کینسر کہتے ہیں۔ یہ لیوکیمیا اٹیک کے 2 سال بعد اپیئر ہوتی ہے اور 4 to 6 ایئر یہ پیک لیول پہ ہوتی ہے۔ وہ بچے جن کی ڈیلیوری بم ایکسپلوژن کے بعد ہو جائے، ان بچوں میں کینسر کی ریشو کم ہوتی ہے، لیکن آفٹر ڈیلیوری ان بچوں کی ہیڈ سائز بہت چھوٹی ہوتی ہے اور ان بچوں میں مینٹل ڈسیبلٹی اور فزیکل گروتھ ٹھیک طرح سے نہیں ہو پاتا۔ بم ایکسپلوژن سے ڈیتھ، انجری، سیکچول وائلنس، مال نیوٹریشن، ڈسیبلٹی، پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر، ڈپریشن اور انزائٹی پیدا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بلائنڈنس، کیٹریکٹ، ریڈیشن سکنس جس کو ایکیوٹ ریڈیشن سائنڈروم کہا جاتا ہے، ملیگننٹ نیوپلازم، کروموسومل چینج اور جینیٹیکل ڈیمیج کاز کرتی ہے۔ تو یہ تھی جنگی ہتھیار اور بم ایکسپلوژن کا انسانی زندگی پر اثرات۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔